بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نیا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں وہ کرنے سے انشاءاللہ آپ پورے سال کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ نے سال میں صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہوتا ہے، اور اس مرتبہ سے ہی آپ کو اتنا فائدہ ملتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بڑھ کے آپ کو اس سال اضافہ ہوتا ہے، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں کرتے، اور اس سال آپ کو عمرے کی بھی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، حج کی بھی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ جب آپ کو ایک انسان ہے جس کو توقع نہیں ہوتی کہ میں یہ عمل کروں گا اور مجھے ہو جائے گا اس طریقے سے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو پورا اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے جو ہے صبح نماز فجر اور نماز عشاء، مطلب ابھی نماز عشاء اگر آپ پڑھ کے آ چکے ہیں اور نماز فجر اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو اس سے پہلے یہ صرف 20 منٹ کا عمل آپ صرف سال میں ایک مرتبہ ہی کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے خزانے کھول دے گا، اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ اتنا عطا کرے گا کہ جس کی آپ کو سوچ بھی نہیں تھی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام تر خزانے صرف ایک اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس خزانے نہیں۔ وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ وہ اگر کسی کو عطا کرنے پہ آتا ہے تو ساری دنیا اگر اس چیز میں لگ جائے کہ ہم نے اس بندے کا جو ہے وہ رزق روکنا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے وہ جس کو چاہے دیتا ہے، وہ جس کو چاہے جو ہے وہ تنگی ڈال دیتا ہے۔ رزق دینے کا اختیار، رزق نہ دینے کا اختیار صرف ایک اللہ پاک کی ذات میں ہے۔ اس چیز پر آپ کا پختہ ایمان ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس چیز پہ یقین رکھیں گے تو یقین مانیں آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو جو ہے وہ کریں گے تو آپ پر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ یہاں آپ سے میں چند چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا جو سننی اور جو عمل کرنا اس کے لیے آپ کے لیے جو یہ وظیفہ کر رہا ہے وہ بہت زیادہ لازمی ہے، کیونکہ وظائف جب انسان کرتا ہے کچھ اس کی قبولیت کی کچھ خاص دعائیں ہوتی ہیں، جو کہ دعائیں جو ہے وہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک چیز ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنا عبادت کا مغز ہے، اور قرآن حمید میں بھی آتا ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے دوری کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ اگر رب سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے، جو رب سے نہیں مانگتے اللہ پاک ان سے ناراض ہوتا ہے۔ دعائیں آپ مانگا کریں، چھوٹا سا عمل ہے، کرنے کے بعد چھوٹی سی دعا ہے، وہ میں نے آپ کو بتانی ہے، انشاءاللہ آپ کریں گے۔ جس سال میں یہ کریں گے اس سال آپ کو کسی کی محتاجی نہیں آئے گی۔ 100% یہ چانس ہیں کہ اس سال آپ عمرہ بھی کر سکیں، اور یہ بھی چانس ہیں کہ آپ جو ہے وہ حج بھی کر سکیں۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے، جس سال یہ عمل کریں گے، یاد رکھیے گا جس سال یہ عمل کریں گے اس پورا سال نمبر 1 کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ اگر کسی کے محتاج نہیں رہتے تو یہ اللہ پاک کی جانب سے آپ کو سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھتا، نہ آپ والدین کے محتاج ہوں گے، نہ بھائیوں کے محتاج ہوں گے، نہ عزیز و اقارب کے
محتاج ہوں گے، اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں نہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، اللہ پاک آپ کو محتاجی سے جو ہے وہ بالکل دور رکھے گا۔ نمبر 2، اللہ پاک آپ کو بے پناہ جو ہے وہ دولت سے نوازے گا۔ اگر آپ کی آمدنی جو ہے وہ 10 روپے ہے تو وہ 10 روپے سے بڑھ کے 100 روپے کی جانب چلی جاتی ہے۔ اگر 100 روپے ہے بڑھ کے آپ کی آمدنی 10,000 روپے چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی آمدنی نہیں کرتے تب بھی یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو بے پناہ دولت ملتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ جو ہے وہ دولت عطا کرتے ہیں۔ تمام تر خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، جس کو نہ عطا کرنا چاہے ساری دنیا لگی رہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کوئی بھی فائدہ اس کو پہنچا نہیں سکتا۔ وہ جس سے چاہے رزق لینا لے لے، وہ جس کو چاہے رزق دینا چاہے۔ رزق لینا اور دینا صرف اسی ایک کے اختیار میں ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، آیات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں پہ یقین ہم نہیں کریں گے تو ہم آخرت میں بھی ناکام ہوں گے اور دنیا میں بھی ناکام ہم ہوں گے۔ ہم مسلمان ہو کر کے جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں 100% جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ چیز پڑھ لیتے ہیں کلمہ تو ہم شریعت محمدی میں آ جاتے ہیں۔ پھر شریعت محمدی کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ہم پہ فرض ہو جاتے ہیں، اور انہیں فالو کرنا ہر انسان کا جو ہے، جب ہم مسلمان ہونے ہوئے کب یقین رکھتے ہیں قرآن مجید پہ، جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو ہمارا پورا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جتنے بھی وظائف ہیں، سب سائنس بھی یہ ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر اور میڈیکل بھی جو کام نہیں کر سکی، کیا وجہ ہے کہ یہ دعائیں اور یہ وظائف اتنا عمل دے رہی ہیں، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو چکی ہیں۔ یقین مانیں ان کی وجہ سے آپ بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی جو ہے پھٹا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف یقین کی بات ہے۔ جب آپ کا یقین اور اعتماد ہوگا تو پھر زمین سے زمزم بھی جاری ہو جائے گا، جس طریقے سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں رگڑ کر کے جاری کر دیا تھا جب انہوں نے دعا مانگی تھی بی بی ہاجرہ نے۔ تو اس طریقے سے جب دعا آپ اس طریقے سے ایریاں رگڑ کے مانگے رب سے تو اللہ پاک جو ہے وہ زمینوں سے بھی زمزم جاری کر دیں گے۔ آپ اس یقین کے ساتھ کیجیے گا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر، یاد رکھیے گا، نماز فجر سے پہلے یا نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت، اگر پاکستان میں آپ کو بتا دیتا ہوں 7 بجے، آج کل سردیوں کے دن ہیں، 7 بجے جو ہے وہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ فارغ ہو جائیں، 8 بجے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، 9 بجے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، 10 بجے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جس ٹائم بھی آپ کرنا چاہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف 10 منٹ لگیں گے اس چیز کے عمل کرتے ہوئے۔ اس سے فائدہ بھی آپ کو یہ ہوگا کہ 9 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اور 1000 آیت پڑھنے کا ثواب آپ کے جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو۔ آپ نے ایک تو پورا قرآن مجید پڑھنے کی بھی آپ کو فضیلت مل جائے گی، اور دوسرا آپ جو ہے وہ یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے آپ اس پورے سال آپ کی دولت میں بے پناہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب بھی جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ کی ہر طرح کی مشکل بھی آسان کر دے گی۔ اور جب آپ یہ عمل پڑھیں گے
تو انشاءاللہ آپ اگلے روز پڑھیں، سال میں کسی بھی بار نہ پڑھیں، رب نے آپ کو عطا کر دینا ہے۔ آپ کا اس چیز پر یقین ہونا چاہیے، آپ کا پختہ اعتماد ہونا چاہیے۔ آپ اگر اپنے رب سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو اس کا 100% آپ کو اس چیز پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا، اس نے ضرور عطا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی تو نہیں جو مجھے عطا کر سکے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں، اس کے علاوہ کوئی دینے والی ذات بھی تو نہیں، وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ بھی تو نہیں۔ دینے والی ذات صرف اللہ ہی کے ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ انبیاء اللہ کے محتاج ہیں، رسول اللہ کے محتاج ہیں، اصحاب رسول اللہ کے محتاج ہیں، تمام کے تمام فقیر، اولیاء، پیر جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ ہی کے محتاج ہیں، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان کلمات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ سال میں صرف ایک مرتبہ کرنے سے وہ پورا سال آپ کو جو ہے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کی آمدنی میں جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب دوبارہ سے وہ عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض دوست نہیں سن پاتے، اب دوبارہ سے میں یہ عمل بتاتا ہوں، آپ اپنے پاس لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، رات نماز فجر سے پہلے نماز عشاء کے بعد، یعنی کہ نماز عشاء اگر آپ نے ادا کر لی ہے، نماز عشاء کے بعد آپ نے جو ہے وہ بیٹھنا ہے کسی بھی جگہ، آپ سوتے ہوئے کر سکتے ہیں، آپ سونے سے پہلے اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ سونے سے پہلے کیا کریں کہ 3 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی چھوٹی صورت ہے، اس کا ثواب آپ کو یہ ہوگا کہ 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ آپ نے 450 بار پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 بار۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنی تسبیح لے لیں یا پھر آپ اپنے پاس تسبیح میں اتنے دانے گن لیں، 450۔ اب اتنا آسان وظیفہ ہے، اس سے آسان کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے اس وظیفہ میں اتنی پاور رکھی ہے کہ وہ پورا سال آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ وہ دولت آپ صرف اس نیت سے جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اگر وہ دولت آپ کے پاس آئے گی تو آپ کسی کو نیچا نہیں دکھائیں گے، آپ اس دولت سے اپنے والدین کو خدمت کریں گے۔ اپنے والدین کی خدمت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو حج اور عمرے کے لیے بھیج دیں، اس سے بہترین اگر آپ نے یہ کر دیا تو یقین مانیں کہ آپ نے اپنے والدین کا زیادہ نہیں کچھ حق ادا کر دیا۔ آپ کو اس سے بہترین جو ہے وہ طریقہ یہ ہے، آپ سب کا وہ خیرات کریں، اچھی سوچ رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ ضرور عطا کرے گا۔ دوبارہ سے میں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ 2 مرتبہ قرآن مجید آپ دیکھ لیں کہ صرف 3 مرتبہ چھوٹی سی صورت ہے اور آپ کو ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا کر رہی ہے۔ اور دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، 450 بار یہ پڑھنا ہے۔ 450 بار یہ پڑھ کے پھر آپ نے سونے سے پہلے چھوٹی سی دعا مانگنی ہے۔ دعا میں آپ کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہیں جو آپ کو فوری طور پہ چاہیے، وہ چھوٹی سی دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اور دعا میں آپ نے تھوڑا سا جو ہے جس طریقے سے دعا اس طریقے سے مانگیں کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ دعا مانگتے ہوئے آپ نے تھوڑے سے جو ہے وہ چند آنسوؤں کے قطرے آپ بہا دیجیے گا۔ اگر آپ آنسوؤں کے قطرے اپنے گناہوں کے ندامت پر اللہ سے جو ہے وہ مانگتے ہوئے کر لیں، یقین مانیں کہ میں کہہ رہا ہوں پتھر پہ لکیر کی طرح، کوئی شک نہیں
कोई शक नहीं, जो चीज़ आप मांगेंगे इस अमल के करने के बाद हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप दौलत मांग रहे हैं, दौलत भी मिल जाएगी, हर चीज़ आपको, हर मुश्किल दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये करने के बाद ये पुख्ता यकीन होना चाहिए। और आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे आप इजाज़त दीजिएगा तब अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह, तब तक मैं आपके साथ हाज़िर होऊंगा। आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगा, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह अगर आपके पास कोई जो है वो अगर आपने कोई वज़ाइफ पूछने हो, कोई आपके मसाइल हों, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप को पूरी की पूरी जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम आपको जो है उसकी रहनुमाई करेंगे। जो काम खिलाफ शरीयत होगा वो हम ना बताते हैं, ना उसकी इजाज़त देते हैं। हम तमाम वो काम आपको बताएंगे जो शरीयत से बिल्कुल मुताबिकत रखता होगा। जो आप करेंगे उसमें आपको दुनिया का भी फ़ायदा होगा और आखिरत का भी फ़ायदा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई गलती हुई या कोई कोताही हुई तो हमें ज़रूर माफ़ कीजिएगा। क्या पता कि सुबह जो आने वाली सुबह है वो क्या पता कि हमारी ज़िंदगी में क्या बन के आती है। हमें अपनी रब की ज़ात पे यकीन है। हमें जो है वो बस हर वक्त ये जो है वो दुआ करें, अल्लाह पाक जो है मौत जो है वो कलमे वाली दे। जब हम नज़ा के वक़्त हों तो हमारी जो ज़ुबान है उस पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो। और अपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, किसी की अच्छाई किया करें, किसी की बुराई ना किया करें, हर एक के लिए अच्छा सोचा करें। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब कर देगा। वाखिर